بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 7 آج آپ کا جو لیکچر ہے وہ ہے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ یہ ریڈنگ بک سے آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور آپ لوگوں نے اس پر ڈیٹ اینڈ ڈے بھی مارک کرنی ہے پیج پر، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو ایک اور صنف سے آپ کا تعارف ہوگا، وہ ہے مکالمہ۔ جیسے ہم مکالمہ جو لکھتے ہیں، یہ مکالمے کے صنف میں جو ہے نا یہ نثر لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی ریڈنگ کروں گی، آپ لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ جو کیے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ لوگوں نے انڈر لائن کرنا ہے، ہائی لائٹ کرنا ہے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے، اس کی ننیال والے گاؤں میں ہیں۔ گرمیوں کی تعطیلات یعنی کہ چھٹیوں میں احمد اور اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے۔ وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا۔ استقبال کہنا یعنی ان کو مہمانوں کو، آنے والوں کو خوش آمدید کہنا۔ وہ انہیں تانگے پر بٹھا کر گاؤں لے آئے۔ سڑک کے دونوں جانب دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے۔ دھان کہتے ہیں چاول کی فصل کو۔ وہ گاؤں کی ہری بھری فضا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمد کہنے کے لیے موجود تھا۔ احمد اور بلال اپنے ماموں زاد بھائی حسن کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ دھان کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل بھی چل رہا تھا۔ وہ ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی میں بھی نہائے۔ ٹیوب ویل کا آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں جو ہے وہ اس کے ذریعے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے، اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز سن کر انہوں نے مسجد کا رخ کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو ممانی جان دسترخوان پر کھانا چن رہی تھیں۔ کھانا چننا یعنی کہ کھانا لگانا۔ تھوڑی دیر میں سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے دوران میں بات چیت بھی ہوتی رہی۔ آئیے اب ان کی گفتگو سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ مکالمے کی صورت میں جو ہے یہ ان کی گفتگو۔ احمد: مومانی جان، ابھی تو شام ہوئی اور آپ نے رات کا کھانا بھی لگا دیا۔ آپ لوگ رات کا کھانا اتنی جلدی کھا لیتے ہیں؟ مومانی جان: احمد میاں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے ہاں رات کو جلد سونے اور صبح سویر اٹھنے کا رواج ہے۔ شہروں میں تو لوگ رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں، اس لیے وہ رات کا کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں۔ حسن نے کہا: میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ رات کو جلد سونا اور صبح جلد جاگنا صحت کے لیے مفید ہے۔ مفید کا مطلب ہوتا ہے فائدہ مند ہونا۔ نانا جان: شاید اس لیے گاؤں کے رہنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ اب احمد نے بھی ان کی گفتگو میں حصہ لیا۔ نانا جان، میں نے سنا ہے کہ شہر کے لوگوں کے مقابلے میں گاؤں والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نانا جان: بھائی دیہاتی لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں۔ دیہاتی خواتین بھی سارا دن کام کاج میں مصروف رہتی ہیں۔ وہ اپنا گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، مرغیوں، گائے، بھینس اور دیگر پالتو جانوروں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں۔ فصلوں کی کٹائی، بوائی اور انہیں سمیٹنے میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ دیہاتی عورتیں جو ہیں وہ عموماً جو ہے وہ کھیتی باڑی بھی کرتی ہیں اور اپنے مردوں کا بھی ساتھ نبھاتی ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والوں کو اس قدر مشقت کا کام نہیں کرنا پڑتا، یعنی اتنی محنت انہیں نہیں کرنی پڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ عموماً دبلے پتلے ہوتے ہیں۔ نانی جان: گاؤں میں رہنے والوں کی عمدہ صحت کا ایک اور سبب غذا کا استعمال بھی ہے۔ دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں۔ نانی جان نے کہا کہ وہ مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ مرغن کہتے ہیں گھی میں تلی ہوئی چیزیں۔ احمد کے ابا جان: واقعی دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے۔ قابل رشک کا مطلب ہوتا ہے قابل تعریف۔ اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں، پھل اور خالص غذائیں بھی میسر ہیں۔ شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ حسن: میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ تنگ گھروں میں رہتے دیکھا۔ ان گھروں کے صحن تو تھے ہی نہیں۔ احمد کے ابا جان: بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ گاؤں میں کھلی جگہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر کھلے کھلے گھر ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس شہروں میں جگہ کی کمی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شہروں میں سہولیات بہت زیادہ ہوتی ہیں تو یہاں پر جگہ کی بھی کمی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہیں، جبکہ شہروں میں کئی منزلہ عمارات ہیں۔ کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی۔ بلال نے کہا: ماموں جان، میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں اور تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں، تو آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ ماموں جان نے کہا: دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حسن: آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں ماموں جان؟ پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، بیلوں کے ذریعے جو ہے وہ سارا کام لیا جاتا تھا کھیتوں میں، بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے تھے، کنوؤں سے پانی نکالتے، گندم کی گہائی کرتے تھے، یعنی اس کی جو ہے بونا اور کاٹنا وہ سب کچھ جو ہے وہ بیلوں کی مدد سے کیا جاتا تھا، مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے ہیں۔ اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے۔ اسی طرح اب کنویں بھی بہت کم نظر آتے ہیں کیونکہ اس کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیوب ویل عموماً آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ گاؤں میں یہ ٹیوب ویل کے ذریعے ہی کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ بلال، میں نے تو سنا تھا دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں۔ نانا جان نے کہا، بلال بیٹے، آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو، اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں، کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں۔ پختہ کہتے ہیں مضبوط۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے۔ سڑکوں کا جال پھیلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی عمدہ اور پکی کارپیٹڈ روڈز جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں۔ بہت سے دیہات میں بجلی بھی پہنچا دی گئی ہے اور موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ مومانی جان کہتی ہیں، میں جب لاہور گئی تھی تو سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی، ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سچ پوچھے تو میرا دم ہی نکلنے لگا تھا۔ دم نکلنے کا مطلب ہوتا ہے سانس رک جانا۔ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں جو ہے وہ بہت زیادہ سبزہ ہوتا ہے، کھیت ہوتے ہیں، کھلیان ہوتے ہیں ہر طرف، جبکہ شہروں میں ایسی کوئی جو ہے وہ ہمیں منظر جو ہے وہ نظر نہیں آتا، ایسے نظارے نہیں ہوتے۔ نانی جان، میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں، سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے، ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے، آلودہ کا مطلب ہوتا ہے گندا، کہ سانس لینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، داد کہتی ہوں تعریف دیتی ہوں، وہی بڑا حوصلہ ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، احمد کے ابا جان کہتے ہیں، اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے۔ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے، یعنی نقل مکانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کی وجہ سے، اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں۔ جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں گے تو گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا۔ ظاہر ہے جیسے جیسے آبادی بڑھتی جاتی ہے تو ویسے ویسے جو ہے وہ شور بھی زیادہ ہوتا ہے اور جگہ بھی کم رہ جاتی ہے۔ حسن پھوپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا جان، دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں، لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بہتر علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا، اس کا کمپیریزن ہو رہا ہے۔ حسن، ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں ہے، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے، شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ احمد کی امی کہتی ہیں، بیٹا شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں۔ انسانوں کا سمندر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ شہروں کی آبادی بہت زیادہ ہے، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں، بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے سے بھی بے خبر ہوتے ہیں۔ حسن، اچھا پھپھو جان، یہ تو بہت عجیب بات ہے، پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ نانا جان کہتے ہیں، بھئی دیہات کا اپنا رہن سہن، رہنے کے طور طریقے، اور شہروں کا اپنا۔ دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے۔ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے، اسی طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ جو ہے وہ سہولیات ہیں جو اگر وہاں پر دیہات میں دے دی جائیں تو پھر شہروں کی طرف نقل مکانی کا رجحان کم ہو جاتا ہے۔ احمد کے اما جان، میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے۔ واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زرنگار۔ یہ انہوں نے دیہات کا جو ہے وہ اس کی سادہ زندگی کی جو ہے وہ اس کی تعریف کی ہے کہ وہ سادہ بھی ہوتا ہے، دامن زرنگار کا مطلب ہوتا ہے کہ سونے کے نقش جیسا، کہ ایسا ہے جیسے سونے جیسا قیمتی چیز سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں۔ پھر وہ دوسرے شعر میں یہ کہتے ہیں کہ اب تو دیہات کی سادہ زندگی دیکھ کر دل یہ چاہتا ہے کہ اس محفل سے میں جدائی اختیار کر لوں اور شہر کی جو رنگینیاں ہیں، جو اتنی گہما گہمی اور ہلچل اور چہل پہل یہاں پر شہروں میں ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر میں دیہات میں ہی رہنے لگوں۔ یہ تو تھی آپ کی ریڈنگ۔ اسٹوڈنٹس، اب آپ لوگوں نے اس کی مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں اور جو انڈر لائن ہوئے ہوئے ہیں ورڈ
جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے ہائی لائٹ کرنے ہیں اور یا ان کو انڈر لائن کرنا ہے. پھر میں کویشچن آنسرز اور اس کے ریڈنگ بک کا جو مشقی باقی سوالات ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. شکریہ.